الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ ہم سب حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ شعبان المعظم کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو دو عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جن میں سے ایک کا نام روزہ ہے اور دوسری کا نام تراویح ہے۔ روزے کا عطا ہونا یہ بھی نعمت ہے، تراویح کا عطا ہونا یہ بھی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں روزے کا حکم دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ روزے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت میں روزے کو ہم پر فرض فرمایا ہے اور اس کا حکم ہم پر لاگو کیا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو بندہ رمضان مبارک کے مہینے کو پائے، یعنی اس کو زندگی کی اتنی مہلت ملے کہ رمضان اس کی زندگی میں آئے تو وہ رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھے۔ رمضان مبارک کے مہینے کا روزہ رکھنا یہ نہ صرف یہ کہ ہمارے لیے فرض ہے، بلکہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، اللہ رب العزت کے ایک ہونے کی، ایک معبود ہونے کی گواہی دینا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کی گواہی دینا۔ نمبر 2، نماز کو قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ نمبر 4، رمضان مبارک کے مہینہ کی روزے رکھنا۔ نمبر 5، اگر بیت اللہ کا حج کرنے کی استطاعت ہو تو حج کرنا۔ تو یہ 5 اسلام کے بنیادی ارکان ہیں اور یہ بنیادی چیزیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے۔ تو رمضان مبارک کے مہینہ کا روزہ اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینہ کی اندر رکھے جانے والے روزے اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے۔ اللہ پاک نے روزے کو فرض فرمایا
جب روزے کو فرض فرمایا بندے کے جی میں یہ بات آ سکتی تھی کہ روزہ ہم پہ فرض ہوا ہے، اب صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، یہ ایک مشکل کام ہے، بندے کے جی میں یہ بات آ سکتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے بندے کے لیے آسانی پیدا فرماتے ہوئے اور اس کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزہ تم پہ فرض ہوا ہے، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، روزہ تم پہ بھی فرض ہے اور تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان پر بھی روزہ فرض تھا، وہ بھی روزہ رکھتے آئے ہیں۔ جب پہلی قومیں روزہ رکھ سکتی ہیں، روزے کو نبھا سکتی ہیں، تو تم لوگ بھی روزے کو رکھ سکتے ہو، روزے کو نبھا سکتے ہو۔ اللہ پاک کی ذات اقدس نے گویا ان الفاظ کے ساتھ ایک مسلمان کو حوصلہ دیا ہے کہ دیکھو روزہ نبھانا کوئی مشکل چیز نہیں ہے، تم سے پہلے قومیں بھی روزہ رکھتی آئی اور روزے کو نبھاتی آئی، اس لیے تم بھی روزہ رکھو۔ اب دیکھو روزہ نام کس چیز کا ہے؟ بھوکا رہنے کا، پیاسا رہنے کا، جنسی خواہشات سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ہم پہ فرض کیا ہے، سوال یہ ہے کہ روزہ رکھانے سے، روزے کو ہم پہ لاگو کرنے سے اللہ پاک کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ پاک نے ہمیں یہ کیوں حکم دیا ہے؟ روزے کا حکم جو ہمیں دیا اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، ذات باری تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات حکیم ہے اور رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمارے لیے بہتری چاہتی ہے۔ اللہ پاک کے جتنے بھی حکم ہیں وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوئی ہے۔ تو رمضان مبارک کے روزے کے رکھانے میں بھی بہت بڑی حکمت موجود ہے۔ جب بندہ روزے کی حالت میں بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، لعلکم تتقون کے ذریعے اس حکمت کو بتا دیا، تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھنا میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، یہ روزے کا مقصد ہے۔ جب بندہ روزہ نہیں رکھتا تو عام طور پر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، بہت سے کام ایسے کر گزرتا ہے جو روزے کی حالت میں نہیں کرنے چاہیے، لیکن جب روزہ ہوتا ہے تو بندے کے دل میں خوف ہوتا ہے، بندے کے اندر حیا پیدا ہوتا ہے اور بندے کو حیا آتی ہے گناہ کرتے ہوئے۔ روزے کی حالت میں بندہ گناہ کرنے سے رک جاتا ہے، بندہ گناہ کرنے سے رک جاتا ہے اور اس کو خیال آتا ہے کہ دیکھو میرا روزہ ہے، میں نے گناہ نہیں کرنا، میرا روزہ ہے، میں نے غلط کام نہیں کرنا۔ تو روزے کی حالت میں بندہ اللہ کے مجرم بننے سے رک جاتا ہے، گناہ کرنے سے رک جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بندہ روزے کی حالت میں چونکہ گناہ کم کرتا ہے اور بندے سے گناہ کم ہوتے ہیں اور آخر کار تقویٰ اور پرہیزگاری حاصل ہو جاتی ہے، تو روزے کا مقصد ہمیں بھوکا اور پیاسا مارنا نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد رب تعالیٰ نے جو ہم پہ روزہ فرض کیا ہے ہمارے دلوں کے اندر، ہماری شخصیت کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری کو پیدا کرنا مقصد ہے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری کو پیدا کرنا، ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ روزے کی حالت میں بندہ گناہ کم کرتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات اقدس نے سال کے اندر 1 مہینے کے روزے فرض کیے ہیں تاکہ 1 مہینہ بندہ جب روزہ رکھے گا، بھوکا اور پیاسا رہے گا، اللہ کی رضا کے لیے کچھ کھائے پیے گا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے خواہشات کا پورا نہیں کرے گا، اب اس کے اندر گناہوں سے بچنے کا گویا کہ ایک مادہ پیدا ہو جائے گا، گناہوں سے بچنے کا ایک ذریعہ پیدا ہو جائے گا، گناہوں سے بچنے کی ایک عادت بن جائے گی۔ جب 1 مہینہ مسلسل روزے رکھے گا اور روزہ رکھنے کے بعد جب 1 مہینہ تک
وہ بندہ گناہوں سے بچے گا، وہ گناہوں سے بچنے کی عادت پڑ جائے گی۔ جب عادت پڑ جائے گی گناہوں سے بچنے کی، باقی پورا سال بندہ گناہوں سے بچتا رہے گا۔ یہی اس چیز کا مقصد ہے کہ روزہ آیا کیوں ہے۔ روزے کا آنا ہمارے لیے نعمت ہے، رمضان کا آنا ہمارے لیے نعمت ہے۔ اب ایک مہینہ بھوکا اور پیاسا رکھ کے اللہ پاک ہمیں مشکلات میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ اس کے روحانی فوائد بھی ہیں اور اسی طرح اس کے جسمانی فوائد بھی ہیں۔ آج کے سائنسدان کہتے ہیں جو لوگ سال بھر میں ایک مہینہ روزے رکھ لیتے ہیں اور ایک مہینہ 16 گھنٹے کے قریب بھوکے اور پیاسے رکھ لیتے ہیں، ان کا معدہ ہر اس گویا کی گندگی سے، ہر اس جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے کہ جو کہ بندے کے اندر پورا سال اچھی اور بری غذائیں کھانے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ جراثیم، وہ گندے مادے جو بندے کے معدے اور جسم میں جمع ہو جاتے ہیں کھانے کے اتار اور چڑھاؤ کی وجہ سے اور کئی وجوہات کی بنا پر، جب 16 گھنٹے کے قریب 15 گھنٹے کے قریب ایک مہینہ تک بندہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اس کا معدہ واش ہو جاتا ہے، اس کا معدہ صاف ہو جاتا ہے، ہر قسم کی گندگیاں دور ہو جاتی ہیں، ہر قسم کے جراثیم سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب اور معدہ جو ہے طاقتور ہو جاتا ہے اور آئندہ کام کرنے کے لیے اس کو مزید بہتری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ روزے کا جسمانی فائدہ ہے، اللہ پاک کی طرف سے عظیم نعمت ہے۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے ان کا معدہ واش ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کی برکت سے اگلے پورے 11 مہینے روزہ رکھنے کی وجہ سے معدہ طاقتور ہو جاتا ہے اور غذاؤں کے کھانے میں آئندہ اور زیادہ مزہ آتا ہے۔ لیکن جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کا معدہ واش نہیں ہوتا، ان کا معدہ صاف نہیں ہوتا اور وہ مشکلات کا شکار رہتے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں میں پڑ جاتے ہیں اور پھر ہسپتالوں کا رخ کرتے ہیں، اللہ سے صحت مانگتے ہیں۔ لیکن صحت تو تب ملے نا جب اللہ کے حکموں کو مانے۔ تو روزہ اللہ پاک کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس سے جسمانی فائدہ بھی ہوتا ہے، روحانی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ جسمانی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کا معدہ واش ہو جاتا ہے، بندہ طاقتور صحت مند ہو جاتا ہے۔ روحانی فائدہ یہ ہوتا ہے گناہوں سے بچنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ مسلسل ایک مہینہ تک بندہ جو کام کرتا ہے عام طور پر وہ عادت کا حصہ بن جاتا ہے۔ جب ایک مہینہ گناہوں سے بچا تو ایک مہینہ تک اب گناہوں سے بچنے کی عادت پڑ گئی۔ اگلے پورے 11 مہینے، اگلا پورا سال بندے کو گناہوں سے بچنا آسان ہو گیا ہے۔ میرے بھائیو، رمضان مبارک کے مہینے کے روحانی فائدوں میں ایک فائدہ یہ بھی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان مبارک کے مہینہ میں جس بندے نے روزے رکھے ہیں اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں سے اس کو پاک کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس بندے نے رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھے اور اس خوف کے ساتھ ایمان کی حالت میں روزے رکھے کہ بھئی اللہ کے ہاں میں نے حساب و کتاب دینا ہے، اگر روزے نہیں رکھوں گا میری پکڑ ہوگی، اس سوچ کے ساتھ روزے رکھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، نہ رکھنے کی وجہ سے میری پکڑ ہوگی، تو ایسے بندے کو رمضان کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ پاک گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ جتنے پہلے اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں سارے کے سارے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندے پورا مہینہ روزہ رکھ لیتے ہیں اور پھر عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں جاتے ہیں تو عیدگاہ میں جاتے ہیں کہ عید کا دن ان کے لیے انعام ملنے کا دن ہے۔ پورا مہینہ محنت کی ہے، پورا مہینہ اللہ کے حکم کو مانا ہے، جب پورا مہینہ اللہ پاک کے حکم کو مانا، محنت کی ہے، اب اس پر انعام کے لیے اللہ پاک نے ایک دن مقرر کیا، اس دن کو عید کا دن کہتے ہیں۔ جب بندے عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں، رب تعالیٰ باوجود علم ہونے کے فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے یہ بندے کیوں جمع ہیں؟
فرشتے کہتے ہیں یا باری تعالیٰ پورا مہینہ ان لوگوں نے محنت کی ہے، یا اللہ روزے رکھے ہیں، یا اللہ تراویح ادا کی ہے، اب کیوں جمع ہیں؟ اس لیے جمع ہیں کہ یہ آپ سے اس محنت کا بدلہ چاہتے ہیں، آپ سے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان تمام لوگوں کی مغفرت کر دی، تم گواہ رہو میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب عید کی نماز پڑھ کے عیدگاہ سے واپس لوٹتا ہے اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتے ہیں جس طرح کہ اس کی ماں نے آج اس کو پیدا کیا۔ ایک دن کا بچہ، اس کے نامہ اعمال میں کیا گناہ ہوتا ہے؟ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک روزہ دار کو یہ انعام عطا کرتے ہیں، جسمانی فائدہ بھی اس کو ہوا، روحانی فائدہ بھی ہوا، معدہ بھی واش اور صاف اور طاقتور ہو گیا، روحانی فائدہ یہ ہوا تقوی اور پرہیزگاری آ گئی اور سارے کے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ یہ روزے کا فائدہ ہے۔ روزے کو ہم اپنے لیے مصیبت نہ سمجھے میرے بھائیوں، روزہ آنے سے پہلے، رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کر لیں، اپنا ذہن بنا لیں جو بھی ہو ہم نے رمضان کا روزہ رکھنا ہے، ہم نے رمضان کے روزے کو نہیں چھوڑنا۔ آج لوگ اپنے کام کا بہانہ بنا کر رمضان کے روزے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر روزہ ہم رکھ نہ سکتے ہوتے، اللہ پاک روزہ ہمارے اوپر لاگو نہ کرتا، اللہ پاک اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے، بندے کو وہی حکم دیتے ہیں جس کو وہ کر سکتا ہے۔ اگر ہم روزے نہ رکھ سکتے ہوتے، اگر ہم روزے نہ نبھا سکتے ہوتے، اللہ پاک ہم پر روزے فرض نہ فرماتے۔ اللہ پاک نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم بندے کو اسی کام کرنے کا پابند کرتے ہیں جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ اگر ہم روزے نہ رکھ سکتے ہوتے اللہ پاک ہم پہ روزے لاگو نہ کرتا۔ اللہ پاک نے روزے لاگو کیے ہیں اس وجہ سے کہ ہم روزے کو نبھا سکتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تم پہ اکیلوں پہ فرض نہیں ہوئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، دیکھو جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، انہوں نے کام کا بہانہ نہیں بنایا، انہوں نے روزے رکھے ہیں، اگر وہ روزہ نبھا سکتے ہیں تو تم بھی نبھا سکتے ہو۔ بات سب میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضرات صحابہ کرام روزے رکھتے تھے اور ان کے روزے کیسے ہوتے تھے؟ آج ایک روزہ ہمارا ہے، ایک روزہ صحابہ کرام کا تھا، ایک روزہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ہم صبح کو سحری کھاتے ہیں، ساری کی ساری نعمتیں ہمارے پاس دستیاب ہوتی ہیں، دہی ہمارے پاس موجود، لسی ہمارے پاس موجود، پراٹھے ہمارے پاس موجود، دیسی گھی ہمارے پاس موجود، طرح طرح کے سالن ہمارے پاس موجود۔ سحر افطاری کے وقت میں بھی کھانا ہمارے سامنے ہے، سموسے پکوڑے ہمارے سامنے ہیں، طرح طرح کا پھل ہمارے سامنے ہے، طرح طرح کے مشروبات ہمارے سامنے ہیں، پیٹ بھر کے 4 5 6 7 روٹیاں صبح کو کھاتے ہیں اور اتنی روٹیاں شام کو کھاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں یہ روزہ رکھنا کیا مشکل ہے؟ حضرات انبیاء علیہ السلام نے روزے رکھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے، صحابہ کرام نے روزہ رکھا ہے۔ صحابہ کرام روزہ کیسے رکھتے تھے؟ صحابہ کرام روزہ رکھتے ایک کھجور کو کھا کر، ایک پانی کا گلاس پی کر یہ سحری کرتے تھے۔ جب افطاری کا وقت آتا ایک کھجور کو کھا لیتے، پانی کے گلاس کو پی لیتے، یہ ان کی افطاری تھی۔ اسی حالت کے اندر کھجور ایک کھائی ہے یا 2 اور 4 کھائی ہیں، پانی کا گلاس پیا ہے، روزہ رکھ لیا ہے۔ اسی روزے کے اندر انہوں نے جنگیں لڑی ہیں، جنگ بدر جو ہے رمضان مبارک کے مہینہ میں ہوئی ہے، صحابہ کرام نے روزہ رکھ کر جنگ لڑی ہے۔ اگر صحابہ کرام ایک کھجور کھا کے پانی کا گلاس پی کے روزے کی حالت میں جنگ لڑ سکتے ہیں، میں اور آپ اپنے روزے کو اپنے گھروں کے اندر کیسے نہیں نبھا سکتے؟ میرے بھائی بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ روزے کی اہمیت کو سمجھیں۔ اگر ہم روزے کی اہمیت کو سمجھیں گے تو پھر روزہ رکھنے کو جی چاہے گا۔ کئی کئی دن کے فاقے ہوتے تھے، کئی کئی دن تک کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا،
صحابہ کرام مسلسل روزے رکھتے تھے، 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام ہوئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ کسی ایک کے متعلق بھی تاریخ میں نہیں آتا کہ صحابہ کرام میں سے کسی نے پورا مہینہ تو کیا 1 دن کا روزہ بھی چھوڑا ہو اور اس نے اپنے کام کو بہانہ بنایا ہو کہ میں یہ روزہ نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ میرا کام سخت ہے۔ 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، لیکن کسی کے بارے میں نہیں آتا کہ اس نے اپنے کام کا بہانہ بنا کر 1 روزہ بھی چھوڑا ہو۔ میرے بھائیوں، ہم سارے روزے کام کا بہانہ بنا کر کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دین کے احکام کی اہمیت اگر ہمارے دل میں ہوگی تب رحمتیں، تب برکتیں نازل ہوں گی۔ آج گھروں میں لڑائیاں، گھروں میں فساد، گھروں میں نچاکیاں اور طرح طرح کی پریشانیاں ہمارے گرد اس لیے منڈلاتی ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کو چھوٹا سمجھ کر ٹال دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارے لیے حکم ہی کوئی نہیں ہے، یہ روزے کسی اور کے لیے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا روزہ میں کیوں رکھوں، میرے گھر میں کون سا گندم ختم ہو گئی ہے۔ اب دیکھو، یہ روزے کا مذاق ہے، یہ بے حیائی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ روزہ رکھنا اس بندے کا کام ہے جس کے گھر سے گندم ختم ہو جائے، جس کے گھر میں گندم موجود ہے، کھانے کی چیزیں موجود ہیں، گویا روزہ اس کے لیے حکم ہی نہیں ہے، یہ شریعت کا مذاق ہے۔ تو روزہ اللہ پاک کی طرف سے عظیم نعمت ہے، اللہ پاک نے ہمیں عظیم نعمت کے طور پہ عطا کی ہے موبائل دینا، موبائل۔ تو دوسری نعمت جو اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمائی ہے وہ تراویح کی ہے۔ دن کے وقت روزہ رکھیں، رات کے وقت تراویح ادا کریں۔ تراویح کا ادا کرنا یہ بھی اجر اور ثواب کی بات ہے اور یہ بھی ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں اپنے آگے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ رمضان المبارک کے مہینہ میں دوسری نعمت تراویح والی اللہ پاک نے دی ہے۔ اللہ پاک چاہتے ہیں بندے دن کے وقت روزے رکھے، رات کے وقت مصلی پہ کھڑے ہو کے سب بنا کے میرے آگے کھڑے ہوں۔ اللہ پاک تراویح چاہتے ہیں، اللہ پاک تراویح سے پسند کرتے ہیں، تراویح سے خوش ہوتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس بندے نے رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح ادا کی ہے اور ایمان کی حالت میں ادا کی ہے اور حساب و کتاب کے خوف سے پڑھی ہے، اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے پڑھی ہے، اللہ پاک اس کی تراویح کی برکت سے جو رمضان کے مہینے میں پڑھتا ہے اس کے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تراویح کے پڑھنے میں مشقت تو ہے لیکن انعام کتنا بڑا ہے، انعام کو بھی تو دیکھے نا جی۔ تراویح پڑھتے ہوئے 1 گھنٹہ لگتا ہے، آدمی فرض نماز تراویح وطروں سے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن تراویح کو جو بندہ اپنے لیے مشقت سمجھتا ہے گویا کہ وہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہی نہیں چاہتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام حالات میں معمول تھا کہ آپ رات کے وقت گئی رات تک تہجد کے وقت بہت بڑا لمبا قیام کرتے تھے، اللہ رب العزت کی اس قدر عبادت کرتے تھے، اتنا لمبا کھڑا ہوتے تھے نماز کے لیے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائی ذات ہیں، پھر آپ کو اتنی محنت اور مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ رات کے وقت اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں، اتنا لمبا رکوع کرتے ہیں، اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں مبارک سوج گئے، پاؤں مبارک پہ ورم آ گیا ہے، آپ تو بخشی بخشائی ذات ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں بڑی نیکیاں ہیں، کسی کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں نہیں ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست جواب عنایت فرمایا، عائشہ کیا میں اللہ پاک کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ کی عبادت کر کے اللہ پاک کے آگے کھڑے ہو کر یہ میری کیفیت اگر ہو گئی ہے، پاؤں مبارک سوج گئے ہیں، تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو نماز پڑھنے کے لیے اتنا لمبا قیام کرنے کی ضرورت تھی اور اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتے تھے، میں اور آپ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بننا چاہتے؟ ہم کیوں نہیں بننا چاہتے؟
یہ رمضان کی بات نہیں ہے، یہ رمضان کے علاوہ کی بات ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں پہلے سے کہیں بڑھ کر مشقت فرماتے تھے، اور رمضان کا مہینہ آتا اپنی کمر مبارک کو کس لیتے، اور پورا رمضان کا مہینہ فرماتی ہیں کہ اپنی کمر مبارک بستر پہ نہیں لگاتے تھے۔ رمضان کا مہینہ پورے کا پورا اپنی کمر مبارک بستر پہ نہیں لگاتے تھے۔ یہ رمضان کی عزت اور قدر ہے۔ 2 مہینے پہلے ہی رمضان مبارک کے مہینے کو پانے کی خواہش فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا دیجئے، وبلغنا رمضان، یا اللہ اتنی زندگی میں مہلت عطا فرمائیے ایک مرتبہ پھر رمضان کے مہینے کو دیکھ سکوں۔ یہ کون فرماتے تھے؟ میرے اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر حضور کی ذات 2 ماہ پہلے رمضان المبارک کو پانے کی خواہش کا اظہار فرما رہے ہیں، آپ کو رمضان کے مہینے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو رمضان کی نعمتوں کی کس قدر ضرورت ہوگی؟ اس بات کا اندازہ لگا۔ آج بعض دفعہ شیطان بندے کو روزہ رکھنے سے روکتا ہے، تجھے فلاں کام، تجھے فلاں کام، فلاں مسئلہ روزہ چھوڑ دے۔ بندہ روزہ چھوڑ دیتا ہے، صحت مند ہٹا کٹا نوجوان ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا، خام خواہ کے بہانے بنائے۔ اسی طرح بسا اوقات شیطان بندے کو تراویح ادا کرنے سے روک دیتا ہے، چلو روزہ رکھ لیا تراویح کو چھوڑ دو۔ میرے بھائیوں، جس طرح روزہ بندے کے گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے، اسی طرح تراویح بھی گناہوں سے معافی کا ذریعہ ہے، اس لیے روزہ بھی رکھو تراویح بھی پڑھو۔ اگر روزہ نہیں رکھتے، اس میں کوتاہی کرتے، اللہ کے ہاں مجرم ہے، تراویح ادا نہیں کرتے اس میں کوتاہی کرتے، اللہ کے ہاں مجرم ہے۔ دیکھو جس طرح کے روزہ دار 2 طرح کے ہیں، ایک بندہ وہ جو روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، یہ تو بالکل خالی ہے رحمت سے۔ بس اوقات دوسرا بندہ روزہ رکھ لیتا ہے لیکن روزے کے اندر جن کاموں سے رکنے کا حکم ہے رکتا ہی نہیں ہے۔ روزے کا مقصد تو تقویٰ پرہیزگاری ہے، روزے کے اندر گناہ نہیں کرنا، روزے کے اندر جھوٹ نہیں بولنا، روزے کے اندر خیانت نہیں کرنی، روزے کی حالت کے اندر چغلی نہیں کرنی، روزے کی حالت کے اندر بہتان نہیں لگانا، روزے کی حالت کے اندر حرام نہیں کمانا۔ آپ یہ اگر بندہ روزہ رکھ کے یہ سارے کام کرتا ہے، روزے کی روحانیت چلی جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ روزہ رکھتے ہیں لیکن روزے کی حالت میں گناہ نہیں چھوڑتے، حالانکہ روزے کا مقصد تو گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ میرے بھائی، روزے کی حالت میں چغلی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، بہتان کسی پہ نہ لگاؤ، امانت میں خیانت نہ کرو، وعدے کی خلاف ورزی نہ کرو، کسی آدمی سے دشمنی نہ رکھو، کسی مسلمان سے لڑو نہ، کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچاؤ، اپنی روزی کو حلال ذریعے سے کماؤ، پھر روزے کا وہ فائدہ حاصل ہوگا جو کہ ہونا چاہیے۔ تراویح کے مسئلے میں 2 طرح کے لوگ ہیں، بعض لوگ وہ ہیں تراویح پڑھتے نہیں ہیں، اور بعض ہیں تراویح پڑھتے ہیں لیکن عجیب بات شیطان نے ان کے دل میں ڈال رکھی ہے کہ تراویح جو ہے بجائے پوری پڑھنے کے 20 پڑھنے کے تھوڑی پڑھ لیا کرو۔ بس اوقات یہ بات دین کے نام پہ لوگوں کو بتائی جاتی ہے کہ بھئی تراویح 20 نہ پڑھو بلکہ 8 پڑھ لو۔ میرے بھائیوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 20 پڑھی ہیں، صحابہ کرام نے 20 پڑھی ہیں۔ جب سے اسلام آیا، حرمین کے اندر، مکہ مکرمہ، مسجد حرام کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، اس وقت سے لے کر آج تک 20 تراویح ہو رہی ہیں۔ جب 20 تراویح پڑھی جا رہی ہیں، کوئی بندہ دین کے نام پہ، کوئی بندہ تحقیق کے نام پہ، کوئی بندہ کسی اور عنوان سے اگر آپ کو کہتا ہے تراویح 20 نہ پڑھو بلکہ 8 پڑھ لو، یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے ثواب میں کمی کرنے کی ایک بہت بڑی جرت ہے اور ثواب سے محروم کرنے کی لوگوں کے یہاں بہت بڑی سازش ہے۔ تراویح پوری پڑھو، 20 پڑھو، اس لیے کہ جب سے اسلام آیا تراویح 20 پڑھی جاتی رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، وہ خود روایت کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے، امام بخاری کے استاد کی کتاب میں، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 تراویح پڑھا کرتے تھے۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں تاریخ جرجان کے اندر کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 تراویح پڑھا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، 8 تراویح کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو بندہ آپ کو 8 کی بات کرتا ہے اس کے پاس کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ تاریخ کی کتاب
کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں کوئی معتبر ایسی روایت موجود نہیں ہے جس سے یہ بات ثابت ہو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے، کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ بس اوقات بندے جب ہم ان سے دلیل مانگتے ہیں 8 تراویح پہ دلیل دو تو وہ دلیل یوں دیتے ہیں، حدیث میں ان کے پاس کوئی ایسی حدیث تو موجود نہیں ہے ذخیرہ احادیث کے اندر کہ جس میں تراویح کا لفظ ہو اور 8 تراویح کا تذکرہ ہو۔ اب ان کے پاس حدیث ہے نہیں، اس لیے جو حدیث تہجد کے بارے میں ہے وہ حدیث پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جب آپ کے متعلق آ گیا کہ آپ 8 رکعت پڑھا کرتے تھے، رمضان غیر رمضان میں تراویح 8 ہے، میں نے کہا اللہ پاک تمہیں عقل دے، تراویح تو رمضان میں ہوتی ہے، غیر رمضان میں تراویح تو نہیں ہوتی، تو پھر یہ تو آیا حدیث میں رمضان غیر رمضان میں 8 تراویح پڑھتے تھے، 8 رکعت پڑھتے تھے، تو پھر یہ تو تہجد ہے جو کہ پورا سال پڑھ جاتی ہے، رمضان میں بھی پڑھ جاتی ہے، رمضان کے علاوہ بھی پڑھ جاتی ہے۔ یہ حدیث تہجد کے بارے میں ہے، تراویح کے بارے میں نہیں ہے۔ جب ہم انہیں یہ بات کہتے ہیں تو وہ ہمیں الٹا کہتے ہیں جی دیکھو یہ تہجد کے بارے میں ہے، تراویح کے بارے میں بھی ہے، اس لیے کہ تہجد اور تراویح دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ تہجد اور تراویح اب یہ دھوکہ ہے شیطان کا، کیا تہجد اور تراویح دونوں ایک ہی چیز ہے؟ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، تہجد الگ نماز ہے، تراویح الگ نماز ہے۔ اگر یہ دونوں ایک نمازیں ہوتی ان کا نام الگ الگ نہ ہوتا، ایک کا نام تہجد ہے ایک کا نام تراویح ہے، نام کا الگ ہونا نمازوں کے الگ ہونے پہ دلیل ہے، ان کا وقت بھی الگ الگ ہے۔ دیکھیں تراویح عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، تہجد رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے، یہ وقت میں فرق ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں تہجد کی جو نماز ہے اس کی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، کتنی پڑھی جاتی ہیں؟ رکھتے ہیں 8 اور پڑھ جاتی ہیں 2 کر کے، اپنا بلکہ 4 کر کے، 2 کر کے نہیں 4۔ تہجد کی نماز جو ہے یہ اس حدیث کے اندر جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں تہجد پڑھتے تھے تو 4 رکعت کا تذکرہ ہے، جبکہ تراویح 2 رکعت ہے وہ پڑھ جاتی ہے، ہم 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ تو اس طرح ادا کی کیفیت کے اندر بھی فرق ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ تراویح کا لفظ ہے، تراویح کا لفظ خود بتاتا ہے کہ اس کی رکعتیں جو ہے وہ 8 سے زیادہ ہیں، اس لیے کہ تراویح جمع ہے ترویحتن کی، ترویہ کہتے ہیں 4 رکعت کو۔ اب ترویہ اگر تراویح 8 ہوتی تو اس کو کہا جاتا ترویحتان، لیکن ترویحتان نہیں کہا جاتا، اس کو تراویح کہا جاتا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا تراویح 8 نہیں ہے بلکہ 8 سے زیادہ ہے، اس میں ترویح زیادہ ہے۔ تو 20 تراویح جو ہے حدیث سے بھی ثابت ہے، تراویح کے لفظ سے بھی ثابت ہے، ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ تراویح 8 رکعت ہے۔ میرے بھائیو یہ دھوکہ ہے، تہجد اور تراویح ایک بات ہو۔ اب دیکھو تراویح کے متعلق آتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 3 دن پڑھی ہے جماعت سے، باقی اکیلے پڑھتے رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اگر جماعت سے مسلسل پڑھاؤں گا امت مسلمہ پر فرض ہو جائے گی، فرضیت سے بچنے کے لیے آپ نے جماعت 3 دن کروائی ہے، لیکن جماعت آپ کی خواہش تھی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خواہش کو پھر پورا فرمایا، اپنے دور کے اندر تراویح پورا مہینہ جاری فرمائی ہے۔ جس طرح حضور کی سنت پر عمل کرنے کا حکم ہے علیکم بسنتی، اسی طرح خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا حکم ہے، بسنت خلفائے راشدین مہدیین، حضور نے فرمایا میری سنت پر عمل کرو، خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح جو ہے وہ کوئی الگ نہیں پڑھائی حضور سے، تراویح حضور بھی 20 پڑھاتے تھے اور حضرت عمر بھی 20 پڑھاتے تھے، لیکن فرق کیا ہے؟ فرق صرف و صرف یہ ہے حضور کے زمانے میں مسلسل جماعت نہیں ہوئی تاکہ امت میں فرض نہ ہو جائے، لیکن اب بعد میں فرض ہونے کا اندیشہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور کی خواہش کے مطابق اب اس کی پورا مہینہ جماعت کا اہتمام فرمایا ہے۔ تراویح 8 نہیں ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 دنوں میں تراویح کی جماعت کروائی، حدیث پاک میں آتا ہے تراویح سے فارغ ہوئے گھر جا کے وہ نماز پڑھی جو اس کے علاوہ تھی۔ اب یہ لوگ رمضان کے مہینے میں تہجد نہیں پڑھتے، یہ کہتے ہیں تراویح پڑھ لو، تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب کہ حضور کا عمل کیا تھا، پہلے صحابہ کو تراویح پڑھائی، اس کے بعد گھر جا کر تہجد پڑھی، جب صحابہ کو تراویح پڑھائی گھر جا کے تہجد پڑھی۔ اگر یہ دونوں نمازیں ایک ہوتی
حضور گھر جا کے تہجد کیسے پڑھتے؟ پھر آپ مجھے بتائیں، رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یہ زیادہ عبادت کا ہے یا جو عبادت پہلے ہوتی ہے بس اتنی کرنی ہے؟ زیادہ عبادت کا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینہ میں بنسبت عام دنوں کے اپنے آپ کو زیادہ تھکاتے تھے، زیادہ مشقت سے کام لیتے تھے، اپنی کمر مبارک بستر پہ نہیں لگاتے تھے، اگر رکھتے وہی 8 پڑھنی ہے جو کہ باقی دنوں میں آپ پڑھتے تھے، تو پھر زیادہ مشقت کا معنی کیا ہے؟ کمر مبارک جو ہے بستر پہ نہ لگانے کا معنی کیا ہے؟ اللہ تمہیں عقل دے، بات کو سمجھو۔ تراویح ایک الگ نماز ہے اور تہجد ایک الگ نماز ہے۔ تہجد کا حکم تو قرآن میں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ کہ رات کے وقت جو ہے آپ تہجد پڑھا کریں، یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے۔ لیکن تراویح کا حکم قرآن میں نہیں ہے، تراویح کا حکم حدیث میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو دن کا روزہ اللہ پاک نے تم پر فرض کیا ہے، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ لیکن اس کے رات کا قیام یعنی رات کی تراویح وہ میری سنت ہے، وہ میری فرق واضح ہو گیا۔ تہجد الگ نماز ہے، تراویح الگ نماز ہے۔ آپ دیکھیں اس کے باوجود بعض لوگوں کو تراویح سے روکنے کے لیے یا تہجد سے روکنے کے لیے عنوان اختیار کر لیتے ہیں کہ تہجد اور تراویح دو الگ نمازیں نہیں بلکہ ایک ہی نماز ہے۔ میں اس پہ آپ کو ایک واضح دلیل دینے لگا ہوں۔ میں نے رات میں شہادت پور کے جلسے میں ایک بات کی تھی تو آپ کو ایک واضح بات بتانے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سمجھ لیں۔ تہجد اور تراویح الگ نماز ہے، ان حضرات کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ جو لوگ 8 تراویح کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں تہجد اور تراویح جو ہے وہ ایک نماز ہے، الگ نماز نہیں ہے، ان حضرات کا عمل دیکھیں۔ ان حضرات کی مسجدوں کے اندر پورا سال تہجد کی اذان ہوتی ہے، تہجد کی وہ لوگ تہجد کی اذان دیتے ہیں، رمضان میں بھی دیتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی دیتے ہیں، رمضان میں بھی اذان دیتے ہیں، تہجد کی رمضان کے علاوہ بھی دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر تہجد اور تراویح ایک نماز ہے، تہجد اور تراویح ایک نماز ہے، آپ جانتے ہیں اذان پہلے ہوتی ہے اور نماز اس کے بعد ہوتی ہے۔ اب جب اگر تہجد تراویح ایک ہی نماز ہے تو پھر تم نے عشاء کے بعد جب تراویح پڑھی تمہاری بقول تمہارے تہجد بھی ہو گئی، تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم پہلے عشاء کی اذان دیتے، عشاء کی اذان دینے کے بعد عشاء کے فرض پڑھتے، اس کے بعد دوبارہ تہجد کی اذان دیتے، اس کے بعد تراویح پڑھتے کہ پہلے اذان ہوتی ہے بعد میں نماز ہوتی ہے۔ تمہاری عقل ماری گئی، تم یہ کرتے ہو نماز پہلے پڑھ لیتے ہو، اذان رمضان کے مہینے میں پھر سحری کے وقت دیتے ہو۔ یہ کون سی نماز ہے جس کی نماز پہلے ہو جائے اذان بعد میں ہو؟ اگر تہجد اور تراویح دونوں ایک ہی چیز ہے تو پھر میرے بھائیوں اذان بعد میں نہیں ہونی چاہیے، ان کو چاہیے کہ اذان پہلے دیں۔ عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد، سنتے پڑھنے کے بعد، تراویح پڑھنے سے پہلے اگر ان کے یہاں وہی تہجد ہے تو پہلے تہجد کی اذان دیں، اس کے بعد تراویح پڑھیں۔ تو بھائیوں وہ ایسا نہیں کرتے بلکہ تہجد کی اذان پورے سال کی طرح وہ سحری کے وقت میں دیتے ہیں۔ یہ عمل ان کا بتا رہا ہے تہجد اور تراویح الگ نماز ہے۔ محض دھوکہ دینے کے لیے ان کے پاس 8 تراویح کی حدیث کوئی نہیں ہے، بس صرف ہمیں تہجد والی حدیث دکھا دیتے ہیں، وگرنہ تہجد الگ نماز ہے اور تراویح۔ میرے بھائیوں اپنے دین کو سمجھیں، اپنے مسائل کو سمجھیں، مسائل کے دلائل کو سمجھیں۔ اگر آپ اپنے مسائل کو اور ان کے دلائل کو سمجھ لیں گے کوئی بندہ آپ کو پریشان نہیں کر سکے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت ہے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے یہی حدیث جو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے جس میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت پڑھتے تھے، اس میں آگے یہ بھی آیا 3 وتر بھی پڑھتے تھے۔ پورے سال کا معمول آ گیا کہ پورا سال حضور 3 وتر پڑھتے تھے، جبکہ یہ طبقہ کہتا ہے کہ وتر کی ایک رکعت بھی ہے۔ جب حدیث میں آ گیا پورا سال حضور رمضان غیر رمضان میں 3 رکعت وتر پڑھتے ہیں تو پھر تم نے 1 وتر کہاں سے نکال لیا؟
حدیث کو لیتے ہو، آدھی کو مانتے ہو، وہ بھی اپنے مطلب کی خاطر، باقی آدھی کو چھوڑ جاتے ہو، یہ دینداری نہیں ہے اور اس کا نام انصاف نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح معنوں میں سمجھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں دل جمعی کے ساتھ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، رات کے وقت پوری کی پوری تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔